پھر میں وہاں جو ہے میں تقریباً 9 سال رہا چونکہ ہمارے جو آرڈر تھے اس پہ لکھا ہوا تھا کہ پوسٹنگ نہیں ہونی ہے. جس جگہ اگر کوئی بنال چلا گیا بنال ہی رہے گا. اگر کوئی کوٹری ستیاں کلر سیدھا کا بندہ اپوائنٹ ہو گیا تو وہ دے گا. لیکن یہ بعد میں الحمدللہ ہم نے بڑی سٹرائی کی, بڑی تگو دو کی, بڑے مظاہروں کے بعد ہم نے وہ تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشن, یعنی سب سے پہلے فرسٹ پوائنٹ یہ غلط ہے جی, 2 غلط ہے, 3 غلط ہے, 4 غلط ہے, 5 غلط ہے. آج جو ہمارے آرڈر تھے 2002 میں, جو آج کل کے ایجوکیٹر ہیں ان کے آرڈروں میں زمین آسمان. یہ ہمارے قائدین کا کام ہے کہ انہوں نے یہ تمام جگہ. ڈاکٹر صاحب آپ ایجوکیٹر ایسوسی ایشن کے صدر کا بنے اور کیوں بنایا گیا آپ کو؟ بڑا ہی چوئی صاحب آپ نے وہ بڑا اچھا سوال کیا ہے. دیکھیں مشرف صاحب کے جہاں تک بہت اچھے اقدام ہوئے, وہاں کچھ غلط کام بھی ہوتے ہیں. سپٹمبر 2002 میں مشرف صاحب کی گورنمنٹ تھی وفاق میں, اور کاف لیگ کی وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز لائی تھے, ان کی گورنمنٹ تھی, وہ وزیر اعلیٰ تھے. انہوں نے پہلی دفعہ پاکستان اور صوبہ پنجاب کی ہسٹری میں پہلی دفعہ جو ہے وہ میٹرک پی ٹی سی, پہلے اسکولوں میں میٹرک پی ٹی سی ٹیچر ہوتا تھا, انہوں نے جو ہے ہائیلی کوالیفائڈ 2 سٹیپ انہوں نے چھوڑ دیے. میٹرک چھوڑا, ایف اے سی ٹی کو کراس کر کے ڈائریکٹ بی اے پرائمری اسکولوں میں, اور وہ بھی کنٹریکٹ پہ. آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ ہمارا جو کنٹریکٹ تھا اس پہ لکھا ہوا تھا نہ ٹرانسفر نہ چھٹی, اور لم سم جو ہماری تنخواہ تھی وہ 4250 روپے تھی 2002 میں. اچھا, ضلع میں جو ہے وہ ہماری تحصیل میں 2002 میں کل جو ہے وہ 19 ایجوکیٹر بھرتی ہوئے. ٹوٹل 19 ہماری تحصیل کے حصے میں. جو اس وقت کے جو پرانے ٹیچر ہیں ان میں ابھی وہ کہوں تو لفظ برا ہی ہوگا, آٹے میں نمک کے برابر تھے. ٹوٹل 19 جو ہے وہ ٹیچر. پھر 2003 میں آرڈر ہوئی, اس میں جو ہے وہ 10 ایجوکیٹر کے آرڈر, تحصیل کلر. یہ میں میل ونگ کی بات کروں, فیمیل میں بھی آرڈر ہوئے, لیکن چونکہ اس وقت ہم فیمیل کو جو ہے وہ اس میں انوالو نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے, سٹارٹ تھا. پھر 2004 میں 5 ٹوٹل 5, یعنی 2002 سے لے کر 2003 تک کل 34, جو ان میں سے اکثر چھوڑ گئے. کیوں کہ وہ کنٹریکٹ کی تلوار تھی. وفاق میں کوئی چلا گیا, کوئی پولیس میں چلا گیا, کوئی آرمی میں چلا گیا, کوئی فیڈرل میں ایز اے ٹیچر ریگولر بیسس پہ, کیونکہ یہاں پہ کنٹریکٹ. سر ہم بھرتی ہو گئے, ٹھیک ہے سر, اور اتنے پرابلم تھے, اتنے مسائل تھے کہ انبار تھے انبار. کس کی آپ کو میں بتاؤں, سب سے بڑی بات جو بنیادی چیز ہے, ہمیں 11 ماہ کے بعد سیلری ملی. 11 ماہ, ٹھیک ہے جی. ہم اس وقت موبائل بھی نہیں تھے, کوئی کسی سے کوئی رابطہ تعلق مطلب کم تھا. غمی خوشی پہ جب ہم کہیں ایجوکیٹرز بیٹھے ہوتے تو ہر ایجوکیٹر کہتا ہے یار بہت پریشان, 6 مہینے میں تنخواہ نہیں ملی. کسی اور جگہ گئے, وہاں جو ایجوکیٹر ملا, بھٹی صاحب تنخواہ نہیں ملی, پریشان ہے. ٹھیک ہے جی. میرے ایک پرانے دوست ہیں جو بعد میں میرے بانی جنرل سیکرٹری بھی, ظہیر احمد صاحب, انہوں نے مجھے کہا بھٹی صاحب آپ جو ہے نا ایسے کریں گے, سب ایجوکیٹر کسی جگہ گٹھا کریں, ایک پلیٹ فارم بنائیں, گٹھا کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے. ہم نے سر جو ہے نا وہ میں نے 2-4 دوستوں کو ڈیوٹیاں سونپی. میں نے کہا چوئے لیول پہ جو ہے نا آپ نے بندوں کو اطلاع کرنی ہے, کلر لیول پہ جو ہے نا کلر مرکز میں ایک اور آدمی کو ڈیٹیل کیا. خیر سر تمام ایجوکیٹر چونکہ ستائے ہوئے تھے 7 مہینے ہو گئے, تنخواہ نہیں ملی تھی, وہ سارے اکٹھے ہوئے.
وہاں بیٹھے باتیں پوچھا سب سے، سب نے ایک ہی، انہوں نے کہا جی باقی تو بعد کی باتیں ہیں وہ کریں گے، اچھا لیکن 6 مہینے 7 ہو گئے تنخواہ نہیں ملی ہے، اس پہ کوئی بتائیں۔ اچھا ظہیر صاحب نے میرے کان میں سرگوشی کی کہ بٹی صاحب آج کوئی ایسی کوئی چھوٹی سی تنظیم بنائیں جی جو ایجوکیشن کے آفیسر سے میٹنگ کرے، انہیں یہ سیلری کا پوائنٹ جو ہے وہ ریز کرے، ہائی لائٹ کرے، تاکہ ان کو جو ہے وہ سیلری۔ جی میں نے کہا ٹھیک ہے چلیں بیٹھے مشورہ کریں۔ جی اچھا ایک کو کہا سر آپ آئیں، دوسرے کو رکھا، کسی نے کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کسی نے کہا میں دور دراز گاؤں سے ہوں، بنال سے ہوں، کھڈ سے ہوں، جی کسی نے کہا جی مالی بحران ہے۔ جی سب نے جو ہے نا میری طرف دیکھا اور مجھے کہنے لگے بٹی صاحب آپ فوجی ہیں اور کلر کے رہنے والے ہیں، جی تو کائنڈلی آپ قربانی دیں۔ جی میں نے غور و فکر کی، دوستوں کے پورے زور اصرار پر میں نے امین کی، وہ میرے لیے حوصلہ افزائی بھی تھی جی جی لیکن بہت بڑی آزمائش بھی۔ بہت بڑی آزمائش بھی تھی۔ ٹھیک ہے، میں نے اسی وقت میں نے ظہیر صاحب کو کہا آپ نے مجھ پہ زور دے رہے ہیں لیکن آپ میرے ساتھ ایز اے جنرل سیکرٹری کام، اچھا میں نے انہیں ساتھ جو ہے وہ جنرل سیکرٹری رکھا اور الحمدللہ اس کی بنیاد رکھی۔ ٹھیک ہے سر، پھر میں نے رجسٹر لیا، تمام ایجوکیٹرز کے ڈاٹے لکھے جی کہ کون کون کس کس اسکول میں ہے، جی موبائل تو تھے ہی نہیں کہ ان کا نمبر لکھتا۔ جی بہرحال لکھنے کے بعد دوسرے دن اسکول ٹائم، اس وقت ہمیں چھٹی الاؤ نہیں تھی، نہیں اسکول ٹائم ریال سے میں آیا، ظہیر صاحب کو کال کی، ہم ڈپٹی آفس گئے تو وہاں جا کر پتہ چلا کہ ہمارا ڈپٹی تو ہے ہی نہیں ہے، ہے کوٹا کا ڈپٹی ہے، جی وہ اس کے پاس ایڈیشنل چارج ہے۔ اچھا ایو تھے شہین صاحب جی کوٹا کے، انہوں نے ان سے ہم نے بات کی، میں نے کہا جی کہ یہ مسئلہ ہے ہمارے ایجوکیٹر کا، پوری تحصیل کے میل فیمیل کو جی 6 ماہ ہو گئے سیلری ملی ہے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی کوشش کریں، ٹرائی کریں۔ انہوں نے کہا جی ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے پاس ڈی ڈی او تو ہے ہی نہیں ہے، جی ڈی ڈی او ڈپٹی کے پاس ہے، جی آپ اس سے۔ میں نے کہا جی وہ کدھر بیٹھتے ہیں، جی وہ تو کوٹا میں بیٹھتے ہیں۔ جی میں نے کہا ٹھیک سر۔ دوسرے دن میں نے اپنے ہیڈ سے ریکویسٹ کی، ایک اور ٹیچر تھے توصیف قریشی صاحب، جی وہ بھی کنٹریکٹ کی تلوار کی وجہ سے ہمیں چھوڑ کر اب فیڈرل میں، یہ یہاں روات میں آتے ہیں، فیڈرل میں سینئر ٹیچر ہیں، جی وہ ہمیں چھوڑ گیا، وہ میرے ساتھ کوٹا چلے گئے۔ اچھا وہاں جب ہم گئے جی دفتر میں گئے جی تو ڈپٹی صاحب آفس میں نہیں تھے، کلرک سے پوچھا، انہوں نے کہا جی کوئی فیلڈ میں ہے۔ وہ پولیس صاحب مجھے کہنے لگے فیلڈ کیا ہوتا ہے، میں کہا جی وہ اسکولنگ بھی وزٹ کر رہے ہیں، جی چلیں ویٹ کرتے ہیں۔ ہم نے تیار کیا کہ آج ان کو، میں نے پوچھا کلرک سے کدھر گئے ہیں، انہوں نے کہا جی ادھر رہتے ہیں چھنی میں۔ میں نے کہا میں نے ادھر کوٹا ہی نہیں ہے، میں جانتا ہوں چھنی کے۔ میں نے کہا آج ان کے گھر جانا پڑا نا تو جائیں گے لیکن مل کر جائیں گے اور اپ ڈیٹ لے کر جائیں گے۔ سر بیٹھے رہے، تقریباً 1 بجے کے بعد وہ آئے، ملے ان سے تو بتایا سر یہ مسئلہ ہے، لوگوں کو 6 ماہ تنخواہ نہیں ملے، فاقے نوبت پہنچی ہوئی ہے۔ ڈپٹی صاحب نے کہا یار یہ تو ہوتا ہے نا جی، ہوتا کیسے ہے جی، آپ کو اگر 1 ماہ تنخواہ نہ ملے تو آپ کیسے مینج کریں گے؟ نہیں سر ایسے نہیں ہے، دوسروں کا بھی خیال ہے۔ اچھا اس نے کہا بھائی بات یہ ہے، یہ ڈائری نمبر ہے تو آپ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس میں چلے جائیں جی پنڈی، وہاں اگر اپنا کوسر رسوخ استعمال کریں تو وہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ڈپٹی جو ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس ہے اس کی دیواریں بھی رشوت مانگتی ہیں۔ بہرحال پھر میں نے ایڈ سے ریکویسٹ کی، میں نے کہا جی اساتذہ کا مسئلہ ہے۔ سیکنڈ ٹائم میں یہاں سے گیا وہاں پہ، میں سیدھا سر ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ جو سینئر ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر ہے اس کے پاس گیا، ڈائری نمبر دیا اسے، میں نے کہا جی یہ مسئلہ ہے، میری تحصیل کلر سیدھا کے میل میں پھر فیمیل ونگ میں بھی گیا، اس ڈپٹی سے بھی میں نے جو ایو تھے ان سے بھی میں نے ڈاٹا لیا، میں نے کہا
کہا جب اپنا کروانا ہے تو اپنی فیمیل بہنوں کا بھی کرواؤں. میں نے وہاں جا کر ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر سے ریکویسٹ کی. اس نے فل فور بیل دی بنایا. اس نے جو ہماری تحصیل کو کر رہا تھا متعلقہ کلرک جی اسے کہا بھائی یہ 1 اگست کو ان کی جو ہے نا وہ سیلری جاری ہونی چاہیے. بڑا خوش ہوا, بہت اچھا. میں نے جو ہی وہ باہر نکلا میں نے بھی ان کا تھینک یو کیا. میں نے کہا میں بھی اس کے پیچھے جاؤں سے. جب میں وہاں گیا نا انہوں نے کہا جی محترم میٹھا لاس ہوتا کو جو سی فیل تھا موو کر سی. میں سمجھا نا میں ہے کیا بنا فوجی بندہ. اس کے بعد بھائی صاحب مجھے لاسو تو فائل چل سکی. میں یار ہمیں تو اس وقت 11 مہینے ہو گئے تھے, 10 مہینے پہلے تو وہ 6 مہینے ہوئے تھے, پھر وہ سلسلہ چلتا رہا. میں نے کہا یار ہمیں 10 مہینے ہو گئے تنخواہ ملی ہی نہیں ہے. اس کے بعد یہ تھا کہ ریٹرن دیو مکی کہ تنخواہ مل سی تو مکی تساں ماریا حصہ حقیقت ہے جی میں ان ریٹرن دیتا. ویسے وہ آیت ہوئی لکھی سی الراشی والمرتسی کلاؤمن فی النار, لیکن میں نے اپنی کمیونٹی کے لیے جو میرے ایجوکیٹر تھے میل فیمیل ان کے حوالے سے میں وہاں ان ریٹرن اسے دے کر آیا کہ میں جو ہے میں نے اسے کہا میں ابھی کرایہ گھر سے لے کر آیا ہوں, خالی ہوں بالکل یار 11 مہینے بر الحمدللہ جو ہے وہ جب ان کو ہماری تنخواہ جاری ہو. ٹھیک ہے جی. پھر میں نے کمپیوٹرائز تنخواہ کروائی ایجوکیٹر کی. اب الحمدللہ جو ہے وہ ریگولر اکاؤنٹوں میں آ جاتی ہے. آپ کا نظام جاری چل رہا ہے. جی سر. ڈاکٹر صاحب اساتذہ کے لیے آپ کی بہت زیادہ خدمات ہیں. آپ موجودہ صدر ایجوکیٹر ایسوسی ایشن ہے اور آپ اس کے بانی بھی ہیں. آپ سابقہ ٹیچر یونین کلر سائدہ کے صدر بھی رہے ہیں. تو یہ تنظیم اس کے اغراض کا تو بہت سارے آپ نے بتا دیے. تو اس وقت یہ تنظیم آپ نے مقاصد میں کس حد تک کامیاب ہوئی ہے؟ سر الحمدللہ چیر صاحب میں تو کہتا ہوں کہ ہم 100% کامیاب, 100%. دیکھیں میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جو ہمارے آرڈر تھے نا جی اس پہ نہ چھٹی تھی نہ ٹرانسفر تھی. لمسم ہماری سیلری تھی 4250 روپیہ 2002 میں. سر ہم نے سب سے پہلا جو کام کیا نا اچیومنٹس میں آپ جی سب سے پہلا ہم نے کام کیا کہ ہم نے 2004 میں یہاں کلر باڈی بنائی. جی پھر ڈسٹرکٹ راولپنڈی میں باڈی بنائی. پھر تمام تحصیلوں میں بنائی. یہ آپ کے بھائی کو ہی اعزاز اصل وہ ہمارے دوست تھے سان الحق صاحب. اب وہ یہ اسی کنٹریکٹ کی وجہ سے پہلے وہ بھی پانی صدر ضلع وہ کنٹریکٹ کی وجہ سے چھوڑ گئے. اب وہ فیڈرل میں مستقل جاب کر پوری ضلع راولپنڈی میں بنائی. پھر ضلع راولپنڈی ڈویژن میں اٹک جیلم چکوال میں تنظیم سازی کی. پھر اٹک سے لے کر رحیم یار خان تک ہم نے یہ جو ہے وہ باڈی بنائی. اور الحمدللہ جو پورے پنجاب میں جو ہے وہ تنظیم جب ہماری مکمل ہوگی تو ہم نے ایک آپس میں میٹنگ کی کہ ہم نے اب جو ہے وہ سب کو بریفنگ دینی ہے. اپنے اپنے ضلع کے جتنے بھی سیاسی اپوزیشن کے ہوں یا سٹنگ ایم پی ایم این اے سینیٹر ہوں ان سب کو ہم نے کنٹریکٹ پالیسی جو ہے اس کے حوالے سے بریف کرنا کہ یہ ہے کیا, اس میں کیا جو ہے وہ نقصانات ہیں, کیا فوائد ہیں. ٹھیک ہے جی. ہم نے جو ہے ادھر پنڈی میں بھی جس طرح وہ پورے پنجاب میں پنڈی میں بھی تمام ایم پی ایس ایم این اے سینیٹر اپوزیشن لیڈر جماعت اسلامی پیپلز پارٹی سب کے پاس کی. سب نے کہا جی یہ تو بہت ظلم ہے, یہ تو بہت ظلم ہے. بہرحال اتنا یہ ہائی لائٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر ہم نے جو ہے وہ فیصلہ کیا اب صوبہ بھر کے تمام پریس کلب ذرا اور الحمدللہ ہم نے 2004 میں پہلا باضابطہ مظاہرہ راولپنڈی میں کیا اور بڑا ہی ویل آرگنائز مظاہرہ تھا اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. اس کے بعد پھر جو ہے وہ 2005 میں ہم نے پہلا مظاہرہ لاہور کیا ناصر باغ سے
وزیر اعلیٰ اس تک مارچ کیا, ریلی نکالی اور پھر دھرنا دیا. اس وقت چونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ پرویز لائی تھی, کاف لیگ کا دور تھا, انہوں نے راجہ بشارت کی سربراہی میں کمیٹی بنائی کہ یہ جتنے بھی ایجوکیٹرز کے مسائل ہیں, یہ جوان ہیں پڑھے لکھے ہیں, حالانکہ کیا انہوں نے تھا, پر وہ ایکچوئل یہ جو ہوتے ہیں نا بیوروکریٹس اور سیاسی, یہ کہتے ہیں کہ وقتی ان کو جو ہے نا وہ گولی دو, ان کو ڈسپرس کرو, پھر جو ہے نا وہ انہوں نے کہا جی ہم انشاءاللہ آپ کے جو ہے وہ, میں راجہ بشارت صاحب نے کہا کہ میں اس کو دیکھتا ہوں, تمام آرٹرز وغیرہ دیے, مسائل پوچھے ان ریٹرن شپ. بہرحال وہ پھر یہ سلسلہ لگاتار جو ہے وہ لامتناہی سلسلہ جاری رہا. پھر جج صاحب ہم نے کیا کیا, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کورٹ کا ساتھ دیا. ہم نے کہا یہ تو سیاسی تو ہمیں کچھ نہیں دیتے. پھر ہم سروس ٹریبونل میں گئے. الحمدللہ سروس ٹریبونل نے ہم ایجوکیٹرز صوبہ پنجاب کے مرد و خواتین ان کے حق میں فیصلہ دیا کہ ان کو تاریخ تقرری سے مستقل کیا جائے اور تمام بینیفٹ دیے جائیں. ٹھیک ہے جی. پھر اسی فیصلے کو سامنے رکھ کر ہم جو ہے ہائی کورٹ میں چلے گئے. ہائی کورٹ نے بھی الحمدللہ کیونکہ فیصلہ موجود تھا اسی فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے حکومت پنجاب کو کہا کہ نوٹیفائی کریں. پھر بھی حکومت نے نوٹیفائی نہیں کیا. ایسے ہوا کہ لاسٹ دن میں میاں شہباز شریف مسلم لیگ نون کی 2018 میں گورنمنٹ, ہم انہیں سے ملے, انہیں بتایا کہ ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے, اور ہم سپریم کورٹ میں بھی اس وقت چلے گئے تھے. بہرحال پھر ہم سپریم کورٹ میں چلے, ہائی کورٹ کے فیصلے کی گئے. وہاں گئے تو اس وقت چیف جسٹس نے, اللہ پاک ان کو صحت دے, انہوں نے سو موٹو ایکشن لیا اور خود جا کو کہا کہ فلاں ڈیٹ کو 19 اکتوبر کو آپ نے نوٹیفیکیشن شو کروانا ہے مستقلی کا. یہ ہے ہماری اچیومنٹ. 19 اکتوبر 2009 تبھی ہم نے آج جو ہے وہ نیکسٹ مظاہرہ جو ہے 19 اکتوبر پہ رکھا ہے. یہ ہمارا ہم مستقل ہوئے. ابھی ہوا کیا, جب مستقل ہوئے تو ہمیں وہ ود فیکٹ فرام یعنی اس ڈیٹ سے 19/10/2009 سے ہمیں مستقل کیا. لیکن اس میں جو ناانصافی, انجسٹس, غیر امتیازی سلوک یہ تھا کہ 2002 والوں کی 7 سروس غائب ہو گئی کہ وہ شامل نہیں کی گئی, شمار نہیں کی گئی. 2003 والوں کی 6 سال, 2005 والوں کی 5 سال, 2004 والوں کی 4 سال. اسی طرح کرتے کرتے سب کی جو ہے وہ 7 سال, 6 سال, 5 سال, 4 سال, 3 سال, 2 سال, کوئی کرائٹیریا نہیں. گورنمنٹ ایسے کرتی کہ چلو کہتی کہ سب کی جی 1 سال جو ہے وہ پروبیشن پیریڈ رکھ دیتی. کوئی بات ہے, انصاف کی بات ہے. یہ تو نہیں ہے ایک کی 7 سال, ایک کی 6 سال, ایک کی 5 سال. اچھا بہرحال وہ جو کہ سو موٹو ایکشن تھا تو انہوں نے ہمیں نوٹیفائی کر دیا. ہم مستقل ہو گئے, بڑی ہم نے خوشیاں منائی. ہمارے تمام جو ہے وہ معاملات الحمدللہ ہمیں بیسک پے ملے, اسکیل مل گیا, چھٹیاں بھی ہوگی, ٹرانسفر ہوگی. تبھی میں نے جو ہے وہ بہت عرصہ میں دور رہا. پھر جب ہم پرماننٹ ہوئے تو پھر جو ہے وہ ہم 2009 میں, تو پھر میں نے 2011 میں وہ اپنے قریبی اسکول میں ڈال دیا. اس تنظیم کے مرکزی صدر کون ہیں؟ مرکزی صدر سر الحمدللہ ہمارے ضلع کو یہ آزاد اصل ہے. پہلے تو ہمارے بانی صدر تھے احسان الحق صاحب جو آج فیڈر میں. بعد میں نے الحمدللہ ہم نے ایک کنونشن کروایا تھا 2006 میں ضلع راؤنڈ میں, بہت بڑا کنونشن کروایا تھا یہ ایجوکیٹر کے مسائل کے حوالے سے. لیاقت باغ یعنی آپ کے ضلع راؤنڈ میں تمام صحافی وہاں موجود تھے, قائدین موجود تھے. وہاں جو ہے وہ ہمارے جو ہے ہم نے اپنے ایک دوست تھے تخت پڑھی ہائی اسکول میں لگے ہوئے, ملک امجد صاحب, انہیں جو ہے وہ جنرل سیکرٹری بنایا. اب
صدر بھی ہیں اچھا اور اگیگا کے وائس چیئرمین بھی ہیں آل پاکستان جی کو. بٹ صاحب اس وقت ایجوکیٹرز کے مین جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں اس وقت؟ کیا ابھی کوئی مسائل ہونا حل ہونا باقی رہ بھی گئے یا جو مین جو اس وقت یہ مسائل کا سامنا ہے تنخواہ کے حوالے سے اسٹرکچر کے حوالے سے وہ بتائیں. شوری صاحب ایجوکیٹرز اب تو ہیں ہی ایجوکیٹر. جی جب ہم بھرتی ہے 2002 2003 2004 میں تو میں نے وہ پہلے آپ کو بتایا کہ بالکل تعداد تحصیل میں ٹوٹل 34 ایجوکیٹر تھے. آج الحمدللہ 90% جو ہے وہ ایجوکیٹر ہیں اور تمام اسکولوں کے ہیڈز جو ہیں وہ ایجوکیٹر ہیں. بہت زیادہ ابھی ہمیں سہولتیں ہو گئی ہیں. ابھی مسائل کے حوالے سے بہت مسائل ہیں ایجوکیٹر کے ابھی بھی جو باقی ہیں, لیکن سب سے بڑا جو مسئلہ ہے جو ہمیں 2018 میں سپریم کورٹ نے فیصلہ بھی دیا. 2009 میں جب ہم بھرتی ہوئے تو ہماری سروس جو ہے وہ سابقہ سروس کو شامل نہیں کیا گیا. ہماری جو سابقہ تنخواہیں تھیں وہ ان کو شامل نہیں کیا گیا, جسے پے اینڈ سروس پروٹیکشن کہتے ہیں. وہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اگر وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو نہ صرف ایجوکیٹر کی سروس شامل ہو جائے گی, یعنی 7 سال 6 سال وہ جم ان کی سینیرٹی میں بھی وہ اوپر آئیں گے, پر نیکسٹ وہ پروموشن بھی پائیں گے. دوسرا ان کی جو تنخواہ ہے بیسک پے اس میں مثلا 2002 والے ایجوکیٹر کو 2003 کا میں بجٹ کا جو انکریز ہے اضافہ وہ بھی ملے گا. تمام بقایا جات 2003 کا ملے گا, 4 کا ملے گا, 5 جتنے بھی بجٹ میں اضافے ہوئے وہ مل کر نئی جو ہے وہ ریوائزڈ ہوگی, پے فکس ہوگی. ابھی اسی سلسلہ میں ہم نے پرویز لائی صاحب جو ہے وہ کنٹریکٹ کے وقت بھی ہمارے وزیر اعلیٰ تھے. اب پھر وہ 28 جولائی کو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کورٹ نے فیصلہ ان کے حق میں دیا. پہلے شہباز شریف تھے, حمزہ شہباز تھی شریف بنے, وہ چند دن رہے, پھر کورٹ نے پرویز لائی کو. یہ تو ہمارے معاملات کو بخوبی جانتے ہیں چونکہ کنٹریکٹ کے بانی بھی یہی ہے. ٹھیک ہے جی, جس طرح بانی صدر میں ہوں تو کنٹریکٹ کے بانی بھی پرویز لائی صاحب ہے. تو اب پھر یہ ہمارے وزیر اعلیٰ 28 جولائی سے آپ کو بیچ کی کرن نظر آ رہی ہے بہت زیادہ. اس حوالے سے ہم نے 28 اکتوبر 5 اکتوبر 2022 کو لیاقت باغ یعنی پورے پنجاب کے جتنے بھی پریس کلب ہیں ان کے سامنے پورے پنجاب میں 5 اکتوبر کو مظاہرے. اچھا بٹ صاحب, جس طرح آپ نے بتایا 5 اکتوبر کو آپ نے راولپنڈی لیاقت باغ میں بھی احتجاجی مظاہرہ کیا, تو آپ پنڈی پور کے ناظرین کو یہ بتائیں کہ ایک تو یہ پے پروٹیکشن ہے چیز ہے کیا, اور دوسرا ایجوکیٹرز کو اگر آپ یہ طالبات منظور ہو جاتے ہیں تو ایجوکیٹرز کو سب سے اہم فوائد کون سے حاصل ہوں گے؟ اچھا پے تو ہوگی, اور نیکسٹ آپ کا نیا عمل کیا ہے؟ پے تو ہوگی, پے سیلری تنخواہ. پروٹیکشن مینس تحفظ دینا. تو یہ بیسکلی 2 لفظ ہیں, پے اینڈ سروس پروٹیکشن, یعنی تنخواہ کو بھی تحفظ دینا اور جو ان کی سروس ہے اس کو بھی تحفظ. سپریم کورٹ نے مینشن کیا ہے کہ دونوں چیزیں جو ہے وہ ان کو تحفظ دیا جائے. تاریخ تقرری سے ان کو مستقل کیا. ابھی دیکھیں 2018 میں فیصلہ ہوا ہے, 5 سال گزر گئے اس میں, ٹھیک ہے 5 سال گزر گئے. میاں شہباز شریف مسلم لیگ ان کے بھی 18 میں وزیر اعلیٰ تھے, ٹھیک ہے, انہوں نے بھی لیت و لال سے کام لیا, ہمیں جو ہے وہ تاریخ تقرری سے نہیں کیا. پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ گئی, عثمان بزدار, ان کے سامنے بھی ہم نے محدود دفعہ جو ہے ان سے میٹنگ کی, ان کو مسائل بتایا کہ ہمارا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس پر عمل کرنا ہے. لیکن انہوں نے اب پھر پرویز لائی صاحب آ گئے, ان سے بھی جو ہے وہ مختلف اینگل سے جو ہے وہ ملے ہیں. نائب بشارت صاحب سے ملے ہیں, وزیر قانون ہے ان سے ملے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ لیت و لال سے کام لے رہی ہے. 5 اکتوبر کا مظاہرہ جو ہے وہ الحمدللہ پورے صوبہ پنجاب میں بڑے ہی ہوا ہے. پنڈی میں مجھے فخر سے یہ بتا رہا ہوں کہ میری تحصیل کے تقریباً ایجوکیٹر جو ہیں وہ 87+ مرد و خواتین وہاں. مطلب صاحب
اس وقت کلر سطح میں ایجوکیٹر کی تعداد کتنی ہے میل فیمیل کی؟ سر اس ٹائم ایجوکیٹر ہے میل فیمیل جی جی تقریباً 95 کل تعداد کا 95% تمام اسکولوں میں ابھی ایجوکیٹر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن جب ہم ہوئے تھے تو تھا ہی کوئی کسی پہ گنتی کے تھے یعنی 34 بندے جو ہے وہ ایجوکیٹر تھے. آج تو یعنی ہیڈ کا تو اس وقت کنسیپٹ ہی نہیں تھا. آج تقریباً میں گن کر آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ٹوٹل تحصیل کلر سیدھا کے میل فیمیل جو ہے وہ 4 سے 5 ہمارے پرانے سینئر تجربہ کار ہیڈ ہیں. باقی سارے جو ہے وہ ہمارے ایجوکیٹر بھائی لگے ہوئے ہیں. ہمیں کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتی ہے. مظاہرے پہ وہ لبیک کہتے ہیں. اس دفعہ جو 5 اکتوبر کو مظاہرہ تھا میرے جو ہیں الحمدللہ حالانکہ ہیڈ پہ بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. میرے 5 اسکولوں کے ہیڈوں نے وہاں شمولیت کی ہے جو میرے لیے ایک بہت بڑی امید پیدا ہوئی. اور مجھے قوی یقین ہے کیونکہ پرویز لائی بخوبی جانتے ہیں وہ کچھ دینا بھی چاہ رہے ہیں لیکن اب ایجوکیٹر پہ ہے ایجوکیٹر پہ ہے کہ وہ حق لینے کے لیے کتنی جدوجہد کریں باہر نکلیں مظاہرے کو کامیاب کریں. دیکھیں یہ جو مظاہرے ہوتے ہیں نا احتجاج ہوتا ہے یہ جب وہ دیکھتے ہیں یہ سیاسی تو تب کوئی جو ہے وہ دیتے ہیں. اگر ہم گھر بیٹھے رہے ٹھیک ہے وہ میں اکثر کہتا ہوں فیس بکر اور واٹس ایپ پہ کمنٹس کرتے رہے تو پھر ہمیں کچھ نہیں ملے گا. اب آپ کیا توقع کر رہے ہیں کہ جو 19 اکتوبر کو مظاہرہ ہونے جا رہا ہے لاہور میں تو آپ کیا توقعات ہیں کلر سیدہ سے آپ کتنے ایجوکیٹر کو ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو جائے گا اور کیا اس حوالے سے ان میں کچھ سرگرمیاں تیز ہوئی ہیں ذہنی طور پر تیار ہے؟ الحمدللہ سر آج بھی مظاہرہ تھا ابھی کا جی پاکستان کے زیر اہتمام جی سول قومی اسمبلی کے سامنے لیکن میں چونکہ ایجوکیٹر کا یہ ایشو تھا جی برننگ ایشو تھا تو اس حوالے سے میں نے جو اپنی قیادت سے معذرت کی. میں نے وہاں جانا تھا. مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ میں جو ہے وہ وہاں اپنے دوستوں کے ساتھ نہ جا سکا. سر میں مسلسل اپنے ایجوکیٹر کے ساتھ ڈیلی بیسس روزانہ سر بلکہ مجھے ایجوکیٹر ہو چونکہ وہ واٹس ایپ پہ کچھ چیز سینڈ کرتے ہوئے ٹوٹل وہ 5 کا آپشن آتا ہے کہ 5 بندوں کو سینڈ ہوتا ہے. وہ کئی دفعہ ایک ایجوکیٹر کو 5 بار چیزیں سینڈ ہو جاتی ہیں. تو وہ ایجوکیٹر صاحبان کہتے ہیں کہ بھٹی صاحب آپ جو ہے نا میں تمام اسکولوں میں 5 اکتوبر کو بھی گیا ہوں ٹھیک ہے سب اسکولوں میں زیادہ تر اسکولوں میں اب جو رہتے ہیں ٹھیک ہے ان میں نے اسٹارٹ لے لیا ہے. میں وہاں کے ہیڈ صاحبان کو اسٹاف کو اور تمام ایجوکیٹر کو پرسنلی کلاسوں میں جا کر یہاں میں پکھڑال میں گیا ہوں پکھڑال ہائی اسکول میں تو میں ہر کلاس میں پراپر خود روم میں گیا ہوں. جو ایجوکیٹر وہاں ہے اسے ملا میں نے کہا جی میں آیا ہوں پے پروٹیکشن 5 تاریخ مظاہرہ ہے اس میں آپ نے شامل. اچھا بٹ صاحب اس حوالے سے آپ ہی ان کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں یا وہ خود بھی آپ سے رابطے میں ہیں کہ بھٹی صاحب ہم بالکل تیار ہیں آپ کب کس دن جا رہے ہیں کیسے جا رہے ہیں وہ بھی آپ سے اس حوالے سے پوچھتے ہیں؟ بالکل سر الحمدللہ سر. آج صبح کی میں بات بتا ہمارے دوست ہیں پرانے دوست ہیں اور سابقہ صدر بھی ہیں ایجوکیٹر ایسوسیشن کے میرے پڑوسی بھی میں نے انہیں جو ہے میرے بعد وہ نہ میرے بعد وہی انہیں کو میں نے جو ہے وہ صدر بنایا تھا. تو غالب صاحب صبح مجھے انہوں نے فون کیا بھٹی صاحب آپ کی ڈائریکشن کے مطابق میں نے جو ہے وہ دوستوں کو کہا ہے کہ جو ہائی اسکول ہے ہائر سیکنڈری اسکول اس میں سے 2 ایجوکیٹر اور مڈل اور پرائمری اسکولوں سے ایک ٹیچر جو ہے وہ لاہور کے مظاہرے میں شامل ہے. یعنی 19 اکتوبر کو لاہور میں ہونے والے مظاہرے میں آپ اپنی کمیونٹی کے ساتھ بالکل تیار بیٹھے ہیں انشاءاللہ. اور میرے ایجوکیٹر مجھے یہ خوشی ہے کہ میرے ایجوکیٹر مجھ سے خود جو مجھے نام لکھا رہے ہیں کہ سر کل میرے ایک دوست ہیں ایجوکیٹر ہیں گوہی میں ہوتے ہیں راجہ اعتزاز صاحب انہوں نے مجھے فون کیا جی کہ میرے مرکز سے انشاءاللہ بھٹی صاحب آپ کے شانہ بشانہ ہم کھڑے ہوئے. مجھے بڑا جو حوصلہ. اس کے بعد وہ ہمارے منگلورہ اسکول میں چودھری ظفر
ہارون ظفر صاحب بیٹھے ہیں، جی انہوں نے فون کیا پرسوں کہ بھٹی صاحب ہم بھی تیار ہیں، جس دن 19 کو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں، تو انشاءاللہ مجھے کبھی کہ یہاں تحصیل کلر کی نمائندگی سب سے زیادہ ہوگی لاہور میں. ہمارے اساتذہ جو ہے نا، ہمارے ایجوکیٹر، وہ سمجھتے ہیں کہ حق کی خاطر جو ہے نا باہر آنا، لڑنا، یہ زندہ دل لوگوں کا کام ہے، اور یہ عبادت ثابت کریں گے. ہے، یہ عبادت ہے. چونکہ ہم نے انہیں بریفنگ بھی دی ہوئی ہے، ہر میٹنگ میں یہ کہتے رہتے ہیں یار اپنے آپ کو پیش کرو. یہ زندگی جو ہے وہ تھوڑی سی ہے، لیکن بندے کو جو ہے دیکھیں، میں یہاں ایک اپنے جو ہے وہ سابقہ، شاید آپ بھی جانتے ہیں، راجہ فضل حق مرحوم صاحب صدر رہے ہیں پی ٹی یو ضلع راولپنڈی کے، بعد میں انہوں نے ایم پی اے کا الیکشن بھی لڑا. تو جنرل ضیاء الحق صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے، مری روڈ پہ انہوں نے دھرنا دیا ہوا تھا، احتجاج کر رہے تھے. تو انہوں نے اپنے یہ وہ کہا یہ کیا ہے، یہ کون ہے بوڑھا جو ہے وہ تقریر کر رہا ہے گیدرنگ میں. گاڑی انہوں نے بھائی، وہ آیا پی اے پوچھا، اس نے کہا راجہ فضل حق صدر پنجاب ٹیچر یونین ضلع راولپنڈی. ایسے لوگوں کی آپ زندگی کو موازنہ کریں جی، آج لوگ انہیں یاد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ہمیشہ میرا تو والدین کی چونکہ تربیت ہے کہ اپنا حق چھوڑو نا، کسی کا حق کھاؤ نا. بٹ صاحب ماضی میں زیادہ دیکھا گیا ہے، اب اس وجہ سے تھوڑا سا کام جانا ہو گیا ہے. یونین بنتی ہے، ان کے عہدیدار بنتے ہیں، جو عہدیدار بن جاتے ہیں، صدر، نائب صدر، جنرل سیکرٹری بن جاتے ہیں، تو وہ سننے بھی آتا رہا ہے، دیکھنے بھی آتا رہا ہے کہ وہ اپنے جب عہدیدار یونین کے بن جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا عام ٹیچر سے الگ محسوس کرنے لگتے ہیں. وہ اسکولوں میں بھی توجہ کم دیتے ہیں، حاضری بھی کم دیتے رہے ہیں. تو آپ کے والد سے سنا ہے، میں نے آپ کو آج سے 5-7 سال پہلے میں ایک تقریب میں شریک تھا، تو وہاں پر آپ کو بیسٹ ٹیچر کا ایوارڈ شاید مجھے یاد ہو، یا اس والے سے آپ کو کوئی ایوارڈ ملا تھا. تو اس وقت سے لے کر میں آپ کے والے سے تھوڑا سچ بتا رہا ہوں، اور آپ کے اپنے بارے میں سنا ہے کہ آپ ٹیچر یونین اور ایجوکیٹر ایسوسی ایشن کے صدر رہنے کے باوجود آپ نے اسکول پر دھیان پہلے سے زیادہ دیتے رہے ہیں. بچوں کو جو ایسے بچے جو آپ کو نظر آتا تھا کہ ان کا توجہ دی جائے، دھیان دیا جائے تو یہ مزید بہتری لا سکتے ہیں، آپ ان کے گھروں میں بھی جاتے رہے ہیں، آپ راتوں کو بھی ان کو پڑھاتے رہے ہیں. تو طلباء کے گھروں میں آپ جاتے رہے، یہ بھی آپ نے سنا، اور آپ یہ کام فیس بھی لیا کرتے رہے بغیر کسی فیس کے. تو اس والے سے تھوڑا سا بتائیں کہ آپ میں یہ خوبیاں کیوں موجود تھی، جو دیگر یونین کے عہدیدار تھے آپ ان سے ہٹ کر کام کیسے کرتے رہے، اور آپ نے اسکولوں کے معاملات کو بھی ڈسٹرب نہیں ہونے دیا. تھینک یو سر. شعیب صاحب، یہ جو بات ہے آپ کی بالکل ٹھیک ہے جی. آپ دیکھیں جتنے بھی ادارے پاکستان جی ان کی تنظیمیں موجود ہیں، منظور. واپٹا کو دیکھ لیں، جی پی ٹی سی ایل کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے جی، پوسٹ آفس کو دیکھ لیں، جی ایپکا کو دیکھ لیں، پنجاب ٹیچر یونین کو دیکھ لیں، تمام جو ہے وہ اداروں کے، ریلوے کو دیکھ لیں. وہ شاید آپ نام سنا ہو اشتیاق قاسی صاحب، جی ابھی وہ بیمار ہوئے لیکن پھر بھی آج وہ جو ہے وہ ان میں وہ جوش بنا وہی ہے. یہ واقعتاً آپ کی بات صحیح ہے، اور انہیں چھوٹ بھی ہوتی ہے کیونکہ ان نے آفسوں میں جانا ہوتا ہے، اساتذہ کا قربانی ہوتے ہیں، مجبوری ہوتی ہے. سب کام کر رہے ہیں نا جی. جی ضلع راولپنڈی میں جو ہے وہ 10,000 ٹیچر ہیں. جی اگر 4 جو ہے وہ تنظیم کے عہدیدار جی وہ اسکول نہ جائیں، جی اساتذہ کے مسائل حل کریں، اساتذہ کی لسٹیں بنائیں، جی. اساتذہ کے پروموشن کے لیے کام کریں، جی. اساتذہ کے مسائل کو ہائی لائٹ کریں، اس میں کوئی ویسے کوئی ہے نہیں ہے، جی مسئلہ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں ابھی یہ جو پروموشن ہوا ہے یہ سب کام جو ہے وہ تنظیمیں کرتی ہیں. تنظیمیں کرتی ہیں. ہمارے جو ضلعی صدر ہیں خیان گل صاحب، وہ پوری رات جو ہے وہ سناٹی لسٹیں مرتب کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم یہ سب ہم ان کو بنا کر دیتے ہیں. جتنا بھی وہ جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ پروموشن کے حوالے سے اور جتنے بھی دیگر معاملات ہیں وہ ہم لسٹیں بنا کر دیتے ہیں آفیسر سے مانگ. تو یہ واقعتاً نہیں جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں الحمدللہ میں ہمیشہ اپنے وہ
اساتذہ کا انعام دوں گا. نواز جنجوعہ صاحب جی گورنمنٹ ہائی اسکول باٹا میں جی وہ یونین لیڈر تھے جی اور انہوں نے ہمیں سردیوں میں فیس باللہ صبح 2 پیریڈ اسکول لگنے سے پہلے وہ ہمیں بلاتے تھے اور شام کو بھی ہمیں وہ 4 بجے تک اندھیرے میں ہم کر جاتے تھے, اندھیرے میں. یعنی آپ ان کے نقشے قدم پر جی جی. میں جب ایجوکیٹر ایسوسیشن کا بانی صدر بنا تو میں ان سے ملنے گیا. میں نے کہا جی سر میں کچھ آپ سے معلومات لینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا پٹی صاحب ایک بات کرنی ہے, ویسے ہی اللہ پاک نے آپ میں بڑی صلاحیتیں رکھی, بڑی. ایک کام نہیں کرنا ہے کہ کسی کو رشوت نہیں دینی ہے. اکاؤنٹ آفس انہوں نے منہ کھولا ہوتا ہے دوسرے, آپ نے رشوت نہیں دینی ہے کسی اور مخلص ہو کر عبادت سمجھ کر کام. میں نے کہا جی میں انشاءاللہ آپ کے نقشے, کیونکہ میرے آپ وہ میٹرک تھی, کوئی ہمارے پاس SST نہیں تھا, پھر بھی ہمارے جو میٹرک کی پہلی کلاس تھا 9-10 ہم نے تمام جو اسٹوڈنٹ تھے باٹا اسکول کے انہوں نے امتیاز الفا گریڈ میں جو ہے وہ پاس کیا. یہ اساتذہ انہی کے آج ہم نقشے. میں نے دریال میں جب میں نے 5ویں کلاس کا ایک پالیسی آئی تھی 5th اور 8th اور 10th میں, جس ٹیچر کا 100% رزلٹ ہوگا اسے انسینٹیو دیں گے, یعنی بیسٹ کیش پرائز. میں نے تیار کیا 2010 کی یہ بات ہے. خدا گواہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں اسکول ٹائم میں بچوں کو, میں ادھر اسکول میں بیٹھا رہتا تھا, اسکول میں گھر سے میں لے جاتا تھا کھانا, ادھر ہی کھانا کھاتا, بچوں کو بھیجتا, بیگ ادھر ہی. مجھے پتا ہوتا کہ بچے پھر واپس نہیں آئیں گے, بھیجتا, آدھا گھنٹہ وہ کھانا کھا کر پھر آ جاتا. شام 5 بجے تک وہاں میں پڑھاتا اور پھر جب پیپر ہو رہے تھے تو اس وقت شروع میں 2 پیپر ہوتے تھے اکٹھے, اردو کا اور اسلامیات, انگلش کا اور ریاضی کا. چھوٹے بچے 5ویں والے بچے کو کیا پتا ہے جی کہ ہم نے فرسٹ ڈویژن حاصل کرنی ہے, ہم نے پڑھنا ہے جی, ہمارے اچھے نمبر ہوں گے, ہماری ہمیں نوکری ملے گی. ان کو بوسٹ اپ کرنا تھا. مجھے پتا تھا یہ بچے یہ تو کھیلنا شروع کر دیں. میں 5 بجے تک ادھر پڑھاتا, پھر گھر آتا, گھر سے کھانا کھا کر پھر جاتا. حالانکہ اس دن میں چوریاں بڑی ہو رہی تھی, ڈکیتیاں ہو رہی تھیں. مجھے اساتذہ نے کہا کہ یہ ہو جائے گا. دریال کے لوگ جو ہیں مجھے چھوڑنے آتے تھے گھر پہ موٹر سائیکل پہ, میرے پاس اپنا موٹر سائیکل تھا, وہ پیچھے آتے تھے کہ اتنا احساس تھا. آج بھی وہ جب بھی کہیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے مجھے یاد کرتے ہیں کہ پٹی صاحب. تو بات یہ ہے سر, میں تو صرف اسے جو بھی کرتا ہوں اسکول میں سب سے پہلے, آپ نے کئی بار مجھے دیکھا ہوگا میں روڈ پہ ہی کھڑا ہوتا ہوں, سب سے پہلے اسکول جاتا ہوں اور سب سے آخر میں نکلتا ہوں. ابھی یہ میں آپ کو بتاؤں, اب بزم ادب کے مقابلے ہوئے پچھلے ہفتے, جب چھٹی کی تو ہمیں فون آیا کہ منڈے کو تقریری مقابلے ہیں اور یہ ٹاپک ہے, بچے گھروں کو چلے گئے. میں راستے میں جاتے سوچتا رہا کہ ابھی کس کو میں بچے کو تیار کروں جس کا والد مجھے جگہ بھی دے. میں گھر گیا سر, کھانا کھایا, نماز پڑھی, واپس جو ہے نا ایک بندے کو فون کیا, وہ فوجی ہے ریٹائر, اس کو فون کیا کدھر ہے جی, کہا میں گھر ہی. میں نے کہا جی میں آپ کی بچی کو جو تیار کرنا چاہتا ہوں, ساتھ 2 اور بھی بچے کیرت کا اور نعت کا. اس نے کہا جی وہ موسٹ ویلکم. وہاں جناب میں نے لکھائی تقریر, پہلے فرسٹ افعال لکھاتا ہوں, لکھانے کے بعد ایک لفظ کا ہے. یہ پچھلے اس ہفتے کی آپ ہفتہ شام کھانا بھی میں نے اس کے گھر کھلایا, اس نے اٹھنے نہیں دیا. انہوں نے کہا جی آپ ہمارے بچوں کے لیے تو کھانا بڑی صاحب. پھر صبح سنڈے کو, کیونکہ منڈے کو تھے, سنڈے کو 7 بجے پھر میں چلا گیا اور شام تک میں وہاں. اور الحمدللہ منڈے والے دن اسپیچ نعت میں تو بات یہ ہے. ابھی 1 اگست کو ہمارا ایک مظاہرہ ہوا ہے, ادھر پنڈی میں مظاہرہ تھا, تو اسی دن اسکول کھلے تھے. اسی دن مجھے قائدین نے انہوں نے کہا جی آپ چھٹی کر لیں, ویسے بھی یونین لیڈر اسکول نہیں جاتے, آپ نہ جائیں. میں نے کہا جی آج پہلا دن ہے, پہلے دن ہی 2 مہینے چھٹی ہم نے گزاری ہیں, آج پہلے دن میں چھٹی, میں تو اسکول جاؤں گا. جی اسکول ٹائم کے بعد میں وہاں گیا. بٹ صاحب آپ
एहतियाती मुजाहरे जारी हैं तनख्वाहों के हवाले से, दीगर मसाइल के हवाले से, तो आप जो 19 अक्टूबर को लाहौर में बयान होने जा रहा है, उस हवाले से आप अपने जो साथी कम्युनिटी है, आपकी साथी टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? सर मैं तो आपके इस पिंडी पोस्ट के तवस्सुल से जी अपने मर्दों ख़वातीन एजुकेटर को ये पैगाम दूंगा जी कि भाईजान अपने लिए, अपने बच्चों के लिए जी और नए आने वाली नस्ल जो नए एजुकेटर होंगे, हम तो जा रहे हैं। जी मैं अभी पेंशन, चूँकि मैं जो है मेरी 60 एज होने वाली है, जी दूसरी जॉब है, हम जल्दी जो है वो फारग होने में मैं कहता हूँ कि हम तो आने वाले जो एजुकेटर हैं कम अज़ कम वो तो कहें यार कि जो है ना उनको हम कुछ दे कर जाएं। दे कर ठीक है जी। तो माशाल्लाह मुझे उम्मीद है, कभी उम्मीद है कि हमारे असातिज़ा जाएंगे और अगर ये पे प्रोटेक्शन हमें मिल जाता है तो उससे इतने ज़्यादा एजुकेटर को बेनिफिट्स हैं। जी। ये भी मैं यहाँ देखें, सबसे पहले क्या है, जी हमारी जो साबका सर्विस है एजुकेटर जी वो शामिल होगी, जी यानी 2002 वालों की 7 साल सर्विस शामिल होगी, जी 2003 वालों की 6 साल, इसी तरह कंटिन्यू सबकी सर्विस शामिल होगी। जब सर्विस शामिल होगी तो वो आगे सीनियर हो जाएंगे। सीनियर हो जाएंगे। नंबर जी। 1। नंबर 2 है कि जितनी भी वो बजट के अजाफे हैं, इंक्रीमेंटें लगेंगी। बजट के 2002 वाले क्या वो जो है वो 2003 की इंक्रीमेंट भी लगेगी और साथ अजाफा भी लगेगा। बजट में जो अजाफा हुआ है अडाक या वो बाद में स्केल रिवाइज हो गई, 2004 में भी वाला भी 5 हुआ, एरियर भी ये बनेंगे। लाखों में एरियर बने। एरियर बनेगा। ठीक है ना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट जी। है। और दूसरी ये है कि आने वाली कम्युनिटी को, जी। आने वाले हमारे साथी के जी, जी। बस को गौर फिक्र की कमी है मेरे ख्याल में। मैं अक्सर ज़्यादा कि आपके पोते दोते, आपकी बेटियां, आपके नवासों नहीं टीचर लगना है ना हमारी, क्योंकि टीचर जो है जी तो आप उनको क्या जो है वो मैसेज देकर जाएंगे। उसके लिए मैं तो उसको ज़रिया खिदमत, ज़रिया निजात, अपने वालिदैन, अपने असातिज़ा की जो है ना कि ज़रिया निजात के लिए ये काम करता हूँ। हकीकत में आप कभी किसी से ये नहीं तवक्को की, जी कभी किसी से नंबर 1 किसी की बैसाखी नहीं इस्तेमाल की है, कभी भी कोई मतलब है। दूसरा, कभी किसी ने कुछ कह भी दिया ना, लीडर जो है वो ब्रॉड माइंड होता बराबर में होता है। है। ये नहीं है कि एक आदमी ने बात की थी वो उसके बाद हमेशा इस्लाही पहलू जो है निकाला, जी अच्छे अंदाज से दोस्तों को मोटिवेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेटर असातिज़ा मेल फीमेल, अभी इस मुजाहरे में मेरी बहुत सी सिस्टर फीमेल एजुकेटर भी गई। मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनको। मैंने तमाम हेड्स को, जितने भी हेड्स हैं उनके स्कूलों के जो एजुकेटर वहाँ गए उनको फ़ोन किया, पर्सनली फ़ोन किया, जी। फिर उनको शुक्रिया का मैसेज भी किया। मैसेज भी। फिर जितने पार्टिसिपेंट थे 87 पार्टी, सबको फ़ोन किया शुक्रिया का और फिर उनको मैसेज भी किया। और हाँ एक और भी बात, जिन स्कूलों की नुमाइंदगी नहीं थी जी उन्हें थोड़ा सा रिमाइंड भी हाँ, वो करवाया तो काइंडली, वो आप भी जो है, हम भी यार काम ओश के नाम ले नहीं, ओश तो वैसे ही है, लेकिन मैं कहता हूँ कि देखें जी, हम पे कम्युनिटी का कर्ज है। जो बंदा अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं कर सकता, ना वो ख़ानदान का है, ना वो महल्ले का है, ना वो घर का है, ना वो तहसील का है, ना वो ज़िले का है, ना वो पाकिस्तान का है। बट साहब आखिर में आपको पिंडी पोस्ट के वाले से कुछ कहना चाहेंगे? माशाल्लाह जी, ये बड़ा ही अच्छा, मैं ये खुद चाह रहा था कि मैं पिंडी पोस्ट के वाले से, देखिए जी, हमने जो कुछ भी हासिल किया है जी वो मेरे साफी भाइयों की बदौलत है। जी। मेरी इतनी ज़्यादा मदद की है ना, हेल्प की। जी मैं अभी नाम लेना चाहिए, वैसे अच्छे बंदे को अच्छा कहना जी चाहिए। सही। मैं आपको बताऊं कि हमारा एक हिल अलाउंस का मसला है, जी जी अभी भी वो चाह अभी भी मसला है। मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, बड़े मोहतरम हैं, मेरे पड़ोसी हैं, जी इकरामुल आप कुरैशी साहब, जी मेरे वक्त के नुमाइंदा। मैंने उनसे अर्ज़ की, उन्होंने शहर खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म थे, जी ठीक है, उनसे उनके साथ उनके तल्लुक़ है। वो आ रहे थे इधर अपने हल्का इंतखाब में, हमारा वो हमारे वो मैंने हमारे चौधरी निसार अली खान थे, जी। कभी बाद में सदाकत अब्बासी बने, वो आगे जो हमारी शर्की यूनियन को से वहाँ उन्होंने फतह करनी थी।
جی۔ یہ نہیں تھے. انہوں نے انہیں فون کیا بائی پاس سے. ہم ان کی گاڑی پہ بیٹھے جی۔ میں اور اکرامن. انہوں نے انہیں بتایا کہ یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں شفیق بھٹی صاحب. جی ان کی یہ اپلیکیشن ہے. جی اساتذہ اور بالخصوص پنجاب کے جتنے بھی تحصیل کلر میں جتنے بھی ادارے مثلا ٹی ایم اے ہے, محکمہ جنگلات ہے, پولیس ہے, سب کو جی کہ ان کا یہ مسئلہ ہے. کوٹا کو مل رہا ہے, مری کو مل رہا ہے, تو تحصیل کلر سے تو معلوم ان کا کیا جو ہے نا وہ ہے کہ انہیں آپ اللہ نو سی دے جی آلریڈی مل رہا ہے. جی تو ان کا انکریز ہو گیا, ہمارا جو ہے ابھی تک وہ پرانے جو ہے نا وہ بیسس پہ مل رہا ہے. تو اس میں جی میں انشاءاللہ یہ کام کروں گا اور کوشش کی ہے. تو پنڈی پوسٹ نے تو میں نے حقیقت ہے چودھری خطیب صاحب, شہزاد صاحب, آپ, میں نے جب بھی فون کیا کہ یہ چیز جو ہے یہ 5 اکتوبر کا آپ نے میرا پکچر کے ساتھ جو ہے یہ ہوتا ہے کہ بھانا بات نہیں ہے کہ پکچر لگے گی تو کیا ہوگا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ ان کو پتہ چلے, وہ پوسٹا پون ان کو ان کا حوصلہ بڑھے, وہ بھی ہمارے ساتھ ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ خبر لگانا, فوٹو لگانا, پکچر لگانے کا یہ قطعاً کوئی یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہماری بہت ہو چکی ہے ابھی ہمیں کوئی فوٹو کو کہے تو ہم کہتے ہیں نہیں, لیکن یہ چونکہ موقع کی نزاکت ہوتی ہے اس حوالے سے ہم جو ہے وہ کرتے ہیں. تو پنڈی پوسٹ نے جی ہمارا ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا, ہمیشہ ہائی لائٹ کیا ہمیں. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں دوبارہ آپ کا شکریہ چودھری خطیب صاحب کا, شہزاد صاحب کا, آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ اللہ پاک نے آپ کو, چونکہ یہ علاقائی اخبار ہے, لوکل اخبار ہے اور سب سے زیادہ یہ پڑھا جاتا ہے, سب سے زیادہ. کیوں کہ باقی تو ہے وہ پاکستان لیول کے اخبار ہیں, یہ ہمارے علاقے کا ویکلی بیسس پہ ہوتا ہے اور لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں سنڈے کب آئے گا جو ہے وہ. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے پنجاب ٹیچر یونین تحصیل کلر سالہ کے سابق صدر اور موجودہ صدر ایجوکیٹر ایسوسی ایشن تحصیل کلر سالہ جناب محترم محمد شفیق بٹی صاحب. انہوں نے اپنی تنظیم, اساتذہ اور ایجوکیٹر کے مسائل کے بارے سے بڑے اچھے طریقے سے کہا کیا اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم 19 اکتوبر کو بھی مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں اپنی کمیونٹی کے لیے, اپنی کمیونٹی کے ان کو جو حق ہے وہ دلوانے کے لیے. تو میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح بٹی صاحب نے آپ کو میسیج دیا کہ آپ آئیں, آپ ان کا دستو بازو بنیں, جس طرح یہ بتایا آپ کے ماشاءاللہ پہلے بھی آپ ان کے دستو بازو ہیں, لیکن آپ ان کو مزید بوسٹ دیں اور یہ آپ کے لیے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کر کے دکھائیں, کر کے دکھایا بھی ہے اور کچھ کر کے دکھائے بھی ہے. بٹی صاحب آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, آپ نے وقت دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہی آپ سے زیادہ